محترم ناظرین، اگر رات کو عورت نے اپنے شوہر سے ہم بستری کی اور پھر غسل نہیں کیا اور بنا غسل کیے ہی سو گئی تو صبح بغیر غسل کیے جنابت کی حالت میں اس نے گھر کے کام کاج کیے، گھر کا کھانا بنایا، اس کے بعد جا کر اس نے غسل کیا تو کیا ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ یعنی کیا جنابت کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ غسل جنابت کا درست طریقہ کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ محترم ناظرین، غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر رات میں میاں بیوی نے حق زوجیت ادا کی، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر وہ غسل کر لیں، اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کر انہوں نے غسل کر لیا، تب کوئی حرج نہیں ہے، اس تاخیر پر انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، بالکل جائز ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل نہ کرنے کا ارادہ کرتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جیسا وضو کرتے صبح فجر سے پہلے، اور صبح فجر سے پہلے انہوں نے اٹھ کر غسل کر لیا، تب کوئی حرج نہیں ہے، انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز ہی قضا کر دینا، اب چونکہ نماز قضا ہوئی تو نماز کا چھوڑنا، نماز کا قضا کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اب ان کے اوپر توبہ بھی لازم ہے اور اس نماز کی قضا بھی کریں گے جو انہوں نے چھوڑی ہے، تو اس طرح بالکل بھی جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی، اس طرح کرنے سے میاں بیوی گناہ گار ہوں گے۔ اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے، دو نمازوں کے درمیان غسل واجب ہوا تو دوسری نماز کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے غسل کر کے نماز ادا کر لینا چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ جنابت کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں؟ تو محترم ناظرین، عورت بالکل ایسا کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت کا جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں گھر کے کام کاج کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد گھر کے کام کاج کرے، یا پھر کھانا بنانا ہو تو بنا سکتی ہے، کھانا اگر کھانا ہو تو کھانا کھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ غسل میں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے، صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر لیا تو اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ محترم بھائیو، ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ ہم بستری کے بعد کھانے پینے یا کھانا پکانے اور دودھ پینے والے بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے؟ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے سو جایا کرو، یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گیا وہ پاک سویا۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بوجہ کسی ضرورت ہے، وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ شریعت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو خاص کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنے کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کیے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچے کو ماں کا دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں، لہذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے، حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ ناظرین، اب غسل کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نوٹ فرما لیجئے۔ غسل میں صرف 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک کی نرم ہڈی ہے۔ نمبر 3، سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ مذکورہ 3 کام کر لینے سے غسل صحیح ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب چیزیں سنت ہیں۔ دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو جس کی وجہ سے اس جگہ تک پانی نہ پہنچ سکے تو غسل سے پہلے اسے نکالنا بھی ضروری ہے۔ بالوں میں تیل لگا ہو تو اس کے ساتھ بھی غسل ہو جائے گا، البتہ کریم اگر ایسی ہے جس کی تہہ چہرے پر جمی ہو اور کھال تک پانی پہنچانے میں وہ رکاوٹ ہو تو اس کا ہٹانا ضروری ہے۔
ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ سنت کے مطابق مکمل غسل کر لینے کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں اور نہ ہی غسل دہرانے کی ضرورت ہے۔ غسل ہو جائے گا، دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔